الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری ہے اور اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے۔ مختصراً 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی اعتبار سے سب سے پہلا سال وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر گئے تو اس وقت سے اسلامی سال کا ابتدا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، آپ کے دور کے اندر، جب آپ امیر المومنین تھے تو اس وقت یہ مشورہ ہونے لگ گیا کہ بھائی اسلامی سال کا آغاز کب سے کیا جائے۔ مختلف صحابہ اکرام نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال کو اسلامی سال وہاں سے شروع ہونا چاہیے، اسلامی سال کا آغاز وہاں سے ہو۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جب آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت سے جو ہے وہ اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، وہاں سے شروع کیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کہ نہیں، اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے۔ یعنی جب آپ نے ہجرت فرمائی، گویا کہ پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ علی کا ہے اور فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ٹھیک ہے، آج سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ محرم الحرام اسلامی سال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے گا۔ ہجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی سال شروع ہوا، اور یعنی کہ اب 1445 ہے، تو گویا کہ 1445 سال گزر گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے مدینہ کی طرف جو آپ نے ہجرت فرمائی۔ پھر دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ مہینہ سب سے پہلے کون سا ہونا چاہیے۔ جس طرح انگریزی مہینے ہیں، دیسی مہینے ہیں، جنوری فروری ہمیں یاد ہے، تو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو ترتیب جو تھی وہ یہی چلی آتی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ پہلا ہی تھا پہلے زمانے کے اندر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رائے دی، مشورہ دیا کہ امیر المومنین، لوگ حج کرتے ہیں، حج سے فارغ ہو کر محرم کو اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے کہ محرم الحرام سے ہی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ رائے جو تھی، مشورہ حضرت عثمان کا تھا اور فیصلہ حضرت علی کا تھا، تو اسی فیصلے کو نافذ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے۔ تو آج الحمدللہ اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ معجم طبرانی کے اندر اسلامی سال کے آغاز پر یہ دعا منقول ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور باقاعدہ نمبر 2، باقاعدہ سال کی مبارکباد دینا یہ اسلام کا رواج نہیں ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ سالوں کے گزرنے کی مبارکباد دی جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سالوں کے گزرنے پر انسان جو ہے اس کو اپنا محاسبہ تیز کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ قبر کے بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، آخرت کے بالکل قریب ہو رہا ہے، اس کے سال گزر رہے ہیں، اب وہ آگے جا رہا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ آج سے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہم اسلامی سال کے پہلے دن سے یہ ارادہ کریں، عزم کریں پختہ،
اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ پچھلے گناہوں کی معافی دے اور آئندہ ہمیں اسلام کے مطابق دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کا دن اس اعتبار سے بھی بڑا اہمیت کا حامل دن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کی پہلی تاریخ یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ 24، 25، 26 مختلف روایات ہیں جن میں آپ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے کافر نے خنجر مارا آپ کو فجر کی نماز کے اندر۔ 3-4 دن بعد پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یکم محرم الحرام اس سال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عمر فاروق کے لیے بھی دعائیں کریں، یعنی ان کے لیے دعائیں جو ہوں گی حقیقتاً اپنے لیے ہی دعائیں ہوں گی۔ ان کے جو اسلامی کارنامے ہیں، دیکھو یہ بھی ان کا کارنامہ ہے کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی سال کب شروع ہوا، اسلامی سال کا آغاز کس سال سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس فعل کو اسلامی سال کا آپ کی ولادت، آپ کے بعثت یا آپ کی ہجرت۔ تو حضرت عمر فاروق ہی کے دور میں یہ طے پایا تھا کہ ہجرت والے سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق ہی کے دور میں یہ مردم شماری جو ہم آج کل ہو رہی ہے یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کرائی۔ یہ فوجی محکمے، یہ جیلوں کا نظام، یہ سارا حضرت عمر فاروق کا مرہون منت ہے۔ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ جن کی حکومت اللہ رب العزت نے ایسی حکومت تھی کہ ان کی حکومت کرۂ ارض پر چاروں جگہوں پر، زمین کے اوپر ان کی حکومت، پانیوں پر ان کی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت، آگ پر ان کی حکومت۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ہوا کو حکم دیا یا ساریہ الجبل، ساریہ کہیں ہیں نہاوند کے علاقے، عراق کا علاقہ ہے لیکن آواز وہاں پہنچ رہی ہے۔ آگ ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک صحابی ہے کہ مدینہ کے اندر آگ آ رہی ہے، آپ نے اپنی چادر اتار کر دی، تو میں اس چادر کو ایسے چھٹکا دوں، آگ جو ہے وہ مدینے سے بھاگ گئی۔ زمین کے اوپر زلزلہ آیا تو زمین کے اوپر درہ مارا، فرمایا افر الی الارض الم عادل الیک، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اسکن زمین ٹھہر جا۔ کہتے ہیں کہ آج اس وقت سے لے کر آج تک کبھی زمین کے اندر پھر زلزلہ نہیں آیا۔ اور ان کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، وہ پانی کو خط لکھ رہے ہیں کہ اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے نہ چل، اب میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل۔ پھر وہ ایسا دریا چلا کہ آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی سال کے آغاز پر اپنے اندر کو جھانک کر اس کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔